اچھا آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں، اس کا جواب نا آپ نے زبان سے نہیں دل سے دینا ہے۔ اگر آج اسی لمحے آپ کی آمدنی کا واحد ذریعہ، جیسے کہ اگر آپ کی یہ جاب ہے یا آپ کی دکان ہے یا کوئی بھی چیز ہے وہ ختم ہو جائے یا آپ کی دکان بند ہو جائے یا جو بھی آپ کا ذریعہ آمدنی ہے وہ ختم ہو جائے، آپ کا ذریعہ آمدنی آپ کے ہسبینڈ کا ذریعہ آمدنی ہے نا، تو اگر وہ خدا نہ خواستہ کم ہو جائے تو آپ کتنے دن گزار سکتی ہیں اپنی سیونگ کے ساتھ؟ آپ کو کوئی تنخواہ نہیں دے گا، آپ کو صرف اپنی بچت پہ انحصار کرنا ہے، تو مجھے بتائیں وہ بچت آپ کی کتنے دن چل جائے گی؟ 7 دن، 15 دن، 10 دن، 1 سال، زیادہ سے زیادہ 1 سال۔ تو اکثر لوگوں کا جواب نا شاید اس 1 سال سے بھی کم ہوگا، اور یہی وہ چیز ہے جہاں اصل مسئلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، یہی اصل مسئلے کی جڑ ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ پیسہ کم کماتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی پیسہ بنایا ہی نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ملٹیپل سورسز آف انکم کے بارے میں سوچا ہی نہیں، آپ نے ہمیشہ پیسہ وصول کیا ہے۔ اس بات کو نا ذرا غور سے سمجھیے گا کہ کسی اور نے ایک سسٹم بنایا، کسی اور نے ایک بزنس کریٹ کیا اور آپ اس سسٹم کا ایک پرزہ بن گئے۔ آپ اگر جاب کر رہے ہیں تو تب بھی آپ اس سسٹم کا حصہ ہیں، اور مہینے کے آخر میں آپ کے ہاتھ پہ ایک فکس رقم سیلری آتی ہے اور آپ نے اپنا پورا مہینہ اسی سیلری میں گزارنا ہے۔ اگر آپ پڑھی لکھی خاتون ہیں، آپ نے اسکول کی پڑھائی کی، آپ نے کالج کی پڑھائی کی، آپ نے یونیورسٹی تک کی پڑھائی کی، بٹ پھر بھی اس وقت آپ خود اعتماد، خود انحصاری پہ نہیں چل رہی، آپ صرف اپنے ہسبینڈ کے پیسوں پہ چل رہی ہیں اور ہسبینڈ کا ہاتھ بھی نہیں بٹا رہی، اور اس میں بری بات نہیں ہے، ظاہر ہے ہسبینڈ کی ذمہ داری ہیں آپ، لیکن پھر بھی آپ کا تھوڑا بہت اگر آپ کر سکتی ہیں تو آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا؟ کیا آپ نے یہ نہیں سیکھا کہ 1 گھنٹہ بھی کوئی ایسا دے سکتی ہوں میں جس سے میں کچھ کما سکتی ہوں، جس سے میں پیسہ بنا سکتی ہوں؟ سو آج کی ویڈیو میں اسی حوالے سے بات کریں، کس طرح سے آپ نے پیسہ بنانا ہے، کس طرح سے آپ کچھ کر سکتی ہیں سو دیٹ آپ کے حالات بدل سکیں۔ حالات الحمدللہ اگر بہت اچھے بھی ہیں تو پھر بھی دیکھیں پیسے کی ضرورت تو ہر انسان کو ہر وقت ہوتی ہے۔ سو کس طرح سے آپ نے پیسہ بنانا ہے، اس حوالے سے آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا یہ جو ہمیں آج بڑے ترقی یافتہ ممالک لگتے ہیں نا، ایک ٹائم پہ نا یہ بھی بہت زیادہ ڈپریشن میں تھے، ان کی اکانومی تباہ ہو رہی تھی، ان کے بینکس بند ہو رہے تھے، لوگ لائنوں میں کھڑے ہو کے مفت روٹی لے لیتے تھے اور ہر طرف مایوسی تھی۔ لیکن ایک بات تھی کہ یہ والی چیز ہے نا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ایسا نہیں تھا۔ اسی زمانے میں نا ایک آدمی نے ایک کتاب لکھی، اور اس نے کیا کتاب لکھی، 1000 ways to make $1000، یعنی $1000 کمانے کے 1000 طریقے۔ اچھا اس ٹائم پہ شاید یہ مذاق لگتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے ایک کنٹری جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، تو وہاں پہ ڈالر کمانے کے 1000 طریقے ایک بندہ بتا رہا ہے، تو وہ مذاق ہی لگتا ہے کہ اس کو کیا سوجی کہ وہ یہ بتانے لگ گیا۔ لیکن آج اس کتاب نے نا ایک ایسی بات کہی جو اتنے سالوں کے بعد، تقریباً 1 صدی کے بعد بھی نا یہ اپنی جگہ پہ کھڑی ہے، کہ پیسہ کمانا قسمت نہیں ہے اور یہ ایک ہنر ہے، اور ہر ہنر جو ہے نا وہ سیکھا جاتا ہے، ہنر ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس خود بخود ہوگا۔ تو اگر آپ کو اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے نا، تو یہ بات جان لیں کہ یہ کتاب نا 7 سال کی عمر میں ایک شخص نے اپنے شہر کی لائبریری سے لی، اور وہ شخص جو ہے وہ آج دنیا کے چند امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اس کتاب نے میری سوچ کی بنیاد رکھی، اس کتاب نے سوچ بدل دی۔ آج آپ کو اس کتاب کے وہ اصول بتائے جائیں گے جو نہ فلسفہ ہے نہ سنہری خواب، بلکہ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والا ہے۔ سیدھے سادے سے اصول ہیں جس پہ اگر آپ نے آج عمل کر لیا نا تو پھر آپ یقین کیجئے یہ 7 اصول آپ کی زندگی بنا دیں گے، کیونکہ ایک اصول میں سب سے بھاری ہے، باقی سب اصول آپ کو راستہ دکھائیں گے۔ تو ایک اصول طے کرے گا کہ آپ اس راستے پہ چلیں گے یا نہیں چلیں گے جو راستہ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ جی سب سے پہلی چیز ہے کہ ہر شکایت کے پیچھے نا ایک حل ہوتا ہے۔ ذرا اپنے آس پاس کان لگا کے سنیں، لوگ سارا دن کیا شکایتیں کرتے ہیں، بجلی کا بل بہت زیادہ آ گیا جی، اچھا کاریگر نہیں مل رہا، بچے کا رزلٹ خراب آ گیا، سامان منگوا لیا، پہنچانے والا کوئی نہیں، مطلب شکایات ہی ہیں نا کہ اتنی کوشش کر لی لیکن کچھ نہیں ہے۔ عام آدمی نا یہ شکایتیں سنتا ہے اور خود بھی اس شکایت میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن شکایت کو سننا ہے، لیکن اس شکایت کا حل نکالنا اصل خوبی ہے نا۔ اگر میں یہ کہوں کہ جی گھر کا گزارا نہیں ہو رہا، خرچہ نہیں چل رہا، پیسے کم ہے، تو صرف شکایتیں تو نہیں کرتے رہنا نا، اس میں کوئی اپنا حصہ بھی ڈالنا ہے۔ تو جہاں جتنی شدید اور مستقل بلکہ مسلسل تکلیف ہوتی ہے نا، وہاں اتنا ہی اچھا کاروبار چھپا ہوتا ہے۔ اتفاقیہ بھی کبھی کبھار ہونے والی تکلیف ایک پرابلم ہے، لیکن روزانہ کی تکلیف کاروبار ہے، کیونکہ اس سے آپ کوئی نہ کوئی ایسی چیز نکال سکتے ہیں کہ وہ آپ کے فائدے کے لیے ہو۔ دیکھیں آپ نے نا لیٹ سے کہ ہزاروں کریانہ سٹور ہے نا ہماری شہر میں، تو
ایک آدھا کریانہ اسٹور ایسا ہوگا کہ جو بہت اچھا چل رہا ہوگا، باقی سب جو ہیں کہیں گے کہ نہیں جی ہمارا نہیں اچھا چل رہا، اور سال کے آخر میں دکاندار کو خود پتہ چل جائے گا کہ جی میرا تو کام اچھا نہیں چل رہا تھا. لیکن ایک بندہ جس نے یہ سوچ لیا کہ اب میں نے اس بھنور سے نکلنا ہے، تو مجھے کیونکہ میرے پاس اب اور تو کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، یہی ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی اس میں ایسی بات کرے گا، کوئی نہ کوئی اس میں ایسی اپ گریڈیشن لے کے آئے گا کہ کیا ہوگا کہ اس کا کام باقیوں سے بہتر چلنا شروع ہو جائے گا. تو باقی لوگ دیکھ کے کہیں گے کہ اس نے ایسا کیوں کر لیا کیونکہ وہ شکایت نہیں کرتا رہا، اس نے اس کا حل سوچا. کوئی بھی حل وہ سوچ سکتا ہے. لائک اس نے کیا کیا، اس نے آن لائن ڈیلیوری فری کر دی کہ جی لوگ میرے دکان سے جو ہے نا وہ چیزیں خریدیں، میں فری ان کے گھروں تک ڈیلیور کروں گا. اس نے ایک لوگوں کو سہولت دی اور لوگ اس سہولت سے اٹریکٹ ہوئے. سو اس نے فائدہ اٹھایا اپنے موبائل فون سے، کیونکہ اس نے حل تلاش کر لیا. سو آپ نے بھی کیا کرنا ہے کہ صرف شکایتیں نہیں کرتی رہنی، حل سوچنا ہے کہ اگر ایک چیز میرے پاس نہیں ہے، ایک کام میں نہیں کر پا رہا، تو اس کا کیا حل ہے، کون سا ایسا حل ہے جو ہم اس وقت نکال سکتے ہیں اور وہ درست سمت پہ مجھے لے کے جا سکتا ہے. تو پیسہ جو ہے نا اس کو کمانے کے لیے آپ کو کچھ سیکھنا پڑے گا، اور وہ سب سے پہلی چیز جو آپ نے سیکھنی ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے صرف شکایت نہیں کرنی، آپ نے بلکہ اس کا حل بھی نکالنا ہے. اب چلتے ہیں جناب اگلے پوائنٹ کی طرف. اچھا جی، یہ اصول یہ ہے کہ پہلے آپ ہاں اکٹھی کریں پھر آپ سرمایہ لگائیں. دیکھیں یہ اصول آپ کو شروع میں مشکل لگے گا، لیکن یہ سب سے مہنگا سبق ہے. ہم لوگ کاروبار اس ترتیب سے شروع کرتے ہیں کہ پہلے پیسہ لگا لیتے ہیں، دکان خرید لی، پھر دکان سے جا لی، اور اس کے بعد ہم بیٹھ گئے کہ بورڈ لگوا لی، اور آخر میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ جناب گاہک تو ہے ہی نہیں، اب گاہک کا ہم بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں. تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، تب تک ہماری بچت ختم ہو جاتی ہے، ادھار ہمارے سر پہ آتا ہے. اب ہم حوصلہ ہارنے لگتے ہیں کہ جی میں نے تو سب کچھ اپنا یہاں پہ لگا دیا اور میرے پاس کسٹمر ہی کوئی نہیں. یہاں پر اب آپ نے ریورس چلنا ہے. ریورس آپ نے کس طرح سے چلنا ہے، لائک اگر آپ آن لائن سیلنگ کرنا چاہ رہی ہیں نا، تو آپ کیا کریں، پہلے آپ ایک پیج کریٹ کریں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ اس پیج کو بوسٹ کریں. آپ روزانہ کی بیسس پہ کچھ اس پہ چیزیں لگانا شروع کر دیں، کوئی آپ پوسٹ لگانا شروع کر دیں، لوگ آپ کو جاننے لگ جائیں، لوگ آپ کو کمنٹس کرنے لگ جائیں اس طرح سے. اس کے بعد آپ اپنا کوئی پروڈکٹ لانچ کریں، اور جب آپ اپنا پروڈکٹ لانچ کریں گے نا، پھر لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہاں ہم اس بندے کو جانتے ہیں. لائک اگر آپ کو 2-2.5 ہزار لوگ بھی فالو کر رہے ہیں، تو ان 2-2.5 ہزار میں سے آپ نے کوئی اپنے پروڈکٹ لانچ کیا، شروع میں شاید 15-20 لوگ تو آپ سے لینے کے لیے آئیں گے. دیکھیں کاروبار نا صرف پیسے سے شروع نہیں ہوتا، یہ عقل سے شروع ہوتا ہے. خالی جیب سے بھی کاروبار شروع ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے جو ہے نا بڑے آپ سائن بورڈز لگا دیں اپنے کام کے، یا آپ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر دیں اور اس کے بعد آپ کہیں جی اب مجھے گاہک ملنا شروع ہو جائے. تو پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ آیا جو کام میں کر رہا ہوں اس میں میں اتنا ٹرن اوور لے سکتا ہوں، اتنا گاہک مجھے مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا. اچھا جناب، یہاں تک ویڈیو واچ کر لیے، ویڈیو پسند آئی تو لائک اینڈ شیئر کر دیں. اب چلتے ہیں ہم اگلے پوائنٹ کی طرف، اور اگلا پوائنٹ جناب بہت اہم ہونے والا ہے، اس لیے غور سے سنیے گا. وہ ہے کہ اپنا وقت مت بیچیں، نتیجہ بیچیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھنے میں سننے میں تو پوائنٹ آپ کو مشکل لگتا ہے، لیکن اس پہ بات کرتے ہیں. دیکھیں جب آپ نوکری کرتے ہیں نا، تو حقیقت میں آپ اپنے دن کے 8 سے 10 گھنٹے بیچ رہے ہوتے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ دن میں 24 ہی گھنٹے ہوتے ہیں ظاہر ہے، اور اس میں سے اب آپ نے ایک اچھی بھلی اماؤنٹ جو ہے نا وہ اپنی لٹا دی. ٹھیک ہے، اور کمائی کی ایک لمٹ ہوگی. ظاہر ہے آپ نے اتنی دیر کام کیا، اتنی آپ نے محنت کی، تو آپ اس لمٹ سے اوپر نہیں جا سکتے. سیلری آپ کو ایک فکس ہی ملنی ہے. اب آپ 8 گھنٹے کام کر لیں، 10 گھنٹے، یا ایون گھر آ کے بھی آپ کام کر لیں، تو پھر لمٹ تو ہے نا کہ آپ نے اس لمٹ میں ہی کام کرنا ہے. جب آپ اپنی مہارت بیچتے ہیں نا، اپنی اسکل بیچتے ہیں، تو پھر آپ گھنٹوں کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں. اس لیے میں خواتین کو کہتی ہوں کہ کسی نہ کسی اسکل پہ کام کیجیے. کوئی اسکل ہونا چاہیے آپ کے پاس، کیونکہ جب آپ اسکل سیل کرتے ہیں نا، تو پھر آپ اپنی من پسند پیسے کما رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے، میں خواتین کو یہ بات اکثر کہہ رہی ہوتی ہوں کہ جی آپ اسٹچنگ کرتی ہیں، آپ کا اسکل ہے، آپ بیوٹیشین نہیں، آپ کا اسکل ہے، اور اسکل آپ کو پیسے بے تحاشا بنا کے دیتا ہے. تو آپ کوئی نہ کوئی اسکل ضرور اپنے اندر لے کے آئیں، اور پھر آپ اپنے اس اسکل کو بیچیں. ٹھیک ہے، صرف اگر آپ اپنا ٹائم بیچتی رہیں گی نا، آپ نے ٹیچنگ کر لی ہے، اچھی بات ہے، صبح سے آپ گئی ہیں 5-6 گھنٹے آپ نے کام کیا ہے، ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ کوئی پرائیویٹ اسکول اس وقت میرا نہیں خیال کہ 40-50 ہزار سے زیادہ ایک ٹیچر کو دے رہا ہوگا، زیادہ سے زیادہ دے رہا ہوگا. سو ہاں گورنمنٹ سیکٹر میں کافی سیلریز ہیں، اگر وہ آپ کو مل جاتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ اپنے اسکل پہ ضرور کام کیجیے. کوئی نہ کوئی نئی چیز سیکھیے، اور نئی چیز سیکھیے اس کے بعد آپ آگے چلیں. اچھا آج کل جیسے کہ یوٹیوب کے حوالے سے مجھ سے لوگ بات کرتے ہیں، تو یوٹیوب آپ بنا لیں، اچھی بات ہے. اچھا یوٹیوب بھی اگر آپ بنا لیں تو فروری سے پہلے کائنڈلی بنا لیں. جن لوگوں نے یوٹیوب چینل کریٹ کرنے ہیں، کیونکہ فروری کے بعد جو ہے نا پھر اس کی لمٹس بہت زیادہ سخت ریسٹرکشنز اس پہ آنے والی ہیں. مطلب جو چینل پہلے مانیٹائز ہو جاتا تھا 4000 گھنٹے پہ، وہ چینل اب 8000 گھنٹے پہ مانیٹائز ہوگا. سو وہ تھوڑا سا مشکل کرائٹیریا ہونے جا رہا ہے. سو اس لیے اگر اس سے پہلے آپ کر سکتے ہیں تو کر لیجئے. پھر آپ آن لائن ٹیچنگ آپ کر سکتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ آسان الفاظ میں کسی کو کچھ سکھا سکتی ہیں، سمجھا سکتی ہیں،
بہت اچھی بات ہے، ضرور کیجیے۔ ایفیلیٹ مارکیٹنگ بہت زبردست سی چیز ہے، اگر یہ آپ سیکھ لینا ایک بار تو یقین کیجیے آپ بہت کچھ کما سکتی ہیں، بنا سکتی ہیں۔ اس لیے اپنی مہارت کو ایک شکل دیجیے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس مہارت سے کمانا ہے۔ چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف۔ اگلا پوائنٹ ہے نیا گاہک مہنگا ہے۔ اور جناب آپ جب نیا گاہک بنانا شروع کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ نیا گاہک مہنگا تو ضرور ہوتا ہے، نیا گاہک بنانا مشکل ہے، لیکن نیا گاہک پرانا جو گاہک ہے نا وہ آپ کا سونا ہے۔ اگر ایک بندہ آپ کی اتنی اچھی پروڈکٹ ہے، اتنی اچھی چیز آپ دے رہے ہیں لوگوں کو، تو پھر وہی بندہ مڑ کے واپس آپ کے پاس آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ کا ایک پکا گاہک جس کو ہم کہتے ہیں نا وہ بن جائے گا۔ وہ کہے گا نہیں میں نے چیز اسی بندے سے لینی ہے۔ سو کبھی بھی کام کرے نا تو آپ نے کام اس طرح سے کرنا ہے، کوئی بھی کام کر رہے ہیں اسے پوری ایمانداری، خلوص، نیک نیتی اور ایمانداری کے ساتھ کام کیجیے، پھر آپ کا پرانا گاہک بھی آپ کے پاس واپس آئے گا۔ اگر آپ نے محض یہ سوچ لیا نا کہ بس ٹھیک ہے میں نے بیچ دیا، اب جیسا بھی ہے الٹا سیدھا اس نے لے لیا، ختم، تو وہ مڑ کے تو آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ ایک تو آپ کے پاس نہیں آئے گا، سیکنڈلی وہ 10 لوگوں کو اور بھی بتائے گا جی فلاں بندے سے یہ چیز نہ لینا، اس نے تو خراب بھی دینی ہے، تو وہ آپ کی گاہک بھی آپ کا خراب کرے گا، اور سیکنڈلی ساتھ یہ ہوگا کہ آپ کا وہ خود تو آئے گا نہیں، 10 لوگوں کو اور بھی منع کر دے گا۔ سو یہ ایک بہترین اصول ہے کہ جیسے مذہب بھی کہتا ہے نا کہ ایمانداری سب سے بہترین چیز ہے، تو کوئی بھی کاروبار ہے، کوئی بھی کام ہے، ایمانداری سے کر لیجئے تو انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ بہت برکت دے گا۔ اچھا جناب لاسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ دیکھیں زندگی میں نا چھوٹی شروعات آپ کو بہت آگے لے کے جا سکتی ہیں۔ چھوٹی شروعات کر دیجئے، آج سے ہی کر دیجئے، ضروری نہیں ہے کہ آپ انتظار کریں کسی بڑے ٹائم تک، جی کوئی میرے پاس بہت زیادہ پیسہ آئے گا میں تب کام شروع کروں گی۔ آج ہی شروع کر دیجئے، اور کچھ نہیں تو کوئی آن لائن سیلنگ ہی شروع کر دیں، لیکن کام ضرور شروع کریں۔ اور یہ بات مت سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ لوگوں کا تو کام کہنا ہے اور لوگ تو کہتے ہی رہیں گے، اور اگر لوگ کچھ نہیں کہیں گے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ ان کے پاس بھی تو کوئی کام نہیں ہے نا، یہاں جس کے پاس کوئی کام نہیں ہے اس کا کام صرف کہنا ہے۔ اس لیے انتظار مت کیجیے آنے والے کل کا کہ کل میں کچھ کر لوں گا۔ جو کچھ آپ آج کر سکتی ہیں، آپ میں آج ہمت ہے، طاقت ہے، آج آپ جوان ہیں، تو کل ٹائم گزر جائے گا پھر آپ نہیں کر سکیں گی۔ اس لیے کوئی نہ کوئی کام ضرور کیجیے، سو دیٹ آپ کوئی نہ کوئی حصہ اپنے گھر میں ضرور ڈالیں۔ آپ کی کوئی سائیڈ انکم ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ وقت کا کچھ پتہ نہیں لگتا۔ تو یہ تھی جناب میری آج کی ویڈیو، ہوپفلی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجیے گا۔